بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ میرے ابو کی کریانے کی دکان ہے۔ مجھے اکثر میرا پڑوسی عادل مجھے خط لکھ کر کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن میں اس کو جواب کبھی بھی نہیں دیا، کیونکہ میں اپنے کالج کے ایک اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میرے ابو اور امی ہمارے کسی رشتہ دار کی شادی پر چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی اور میرا چھوٹا بھائی سویا ہوا تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور میں نے نظر رکھی کہ جس وقت وہ گھر سے نکلے گا یا گھر میں آئے گا تو میں اس کو اشارہ کر کے اس سے بات کر لوں گی۔ کچھ دیر بعد وہ بائک پر آیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ میری بات سنو۔ وہ فوراً چلا آیا۔ وہ گھر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ گھر کے باہر دروازے کے پاس رک کر میری بات سنو۔ میں نے اس کو کہا کہ پلیز مجھے تنگ نہ کرنا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرے ابو مجھے کالج نہیں جانے دیں گے۔ میں اپنے امی اور ابو کا یقین نہیں توڑ سکتی، اس لیے پلیز میری جان چھوڑ دو۔ عادل نے کہا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، ایک شرط پر کہ اگر آپ مجھ سے اپنا موبائل نمبر دے دیں اور کبھی کبھی مجھ سے بات کر لیا کریں۔ پہلے تو میں نے کہا، اس کے بعد اصرار پر میں مان گئی۔ پھر موبائل پر ہماری بات ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنا شروع ہو گیا۔ شام کے وقت وہ موقع دیکھ کر گھر پر آ جاتا اور میں بھی چھت پر چلی جاتی۔ اس طرح ہماری آمنے سامنے بھی بات ہوتی اور موبائل پر بھی بات ہوتی۔ اس طرح میں بھی اس کے قریب چلی گئی۔ پھر اکثر وہ مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اسے محبت سمجھ کر اگنور کر دیتی۔ ایک دن میں نے غلطی سے عادل کو یہ کہہ دیا کہ میرے ابو اور امی گھر میں نہیں ہیں اور میرا بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پارک کھیلنے گیا ہوا ہے۔ تم اپنی چھت پر آ جاؤ، ہم باتیں کرتے ہیں۔ عادل نے جواب دیا کہ میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چھت پر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد تو میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن پھر میں چھت سے نیچے اپنے کمرے میں آنے لگی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ عادل ہمارے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے کہا کہ پلیز اپنے گھر میں چلے جاؤ اور چھت پر ہم ملاقات کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں اور زبردستی مجھے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے اصرار کیا تو وہ کہتا ہے، بات تو سنو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ کمرے میں جا کر عادل نے مجھے زنا پر اکسایا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم گئے نہیں تو میں شور مچانا شروع کر دوں گی۔ عادل نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمام کال ریکارڈنگ آپ کے ابو کو سنا دوں گا اور آپ کے ابو سے وہ دکان بھی چھین لوں گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ عادل بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا اور چھلانگ لگا کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو بلاک کر دیا، لیکن عادل نے مجھے میسج کیا کہ پلیز میری بات تو سن لو چھت پر آ کر۔ میں جب چھت پر گئی تو اس نے مجھے کہا کہ ایسا کرنے میں
تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو پیسے بھی دوں گا۔ میں نے عادل کو کہا کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ میں صرف تم کو دوست سمجھتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا ہو سکتے ہو۔ عادل نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تم سے تمہاری دکان چھین لوں گا، پھر تم روٹی کے لیے بھی ترسو گے۔ میں نے کہا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ میں نے اس کی خوب بے عزتی کی اور اسے کہا کہ آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ جب اس نے مجھے دوبارہ تنگ کیا تو میں نے سارا واقعہ اپنے امی کو بتایا۔ میری امی نے میرے ساتھ خوب تعاون کیا اور عادل کو بلا کر اس کی خوب بے عزتی کی۔ اس کے بعد عادل نے مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔